کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ گناہ نہ ہوتا تو موت طاری نہیں ہوتی، یعنی نقطہ یہ ہے، بالکل یہ نقطہ ہے، ہاں جی بالکل نفس کا کانسیپٹ کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے۔ ایک وقفہ طارق صاحب ہم لے لیں۔ ناظرین، ڈسکشن ہم موت پہ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ریفرنسز دیکھتے ہیں ادھیان میں تو ہمیں قرآن پاک کے میں نے آپ کے سامنے 4 ریفرنسز پیش کیے اینڈ دیر آر مور، تو ہمیں موت کو نفس سے ریلیٹ کرتا ہوا ہمیں قرآن نظر آتا ہے، تو ہم پھر ظاہر ہے اس نفس کو سمجھنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو نفس، روح، قلب، یہ وہ حقائق ہیں اور یہ وہ لطائف ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا علم بہت مختصر ہے۔ تو اس موت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے نفوس ہیں جن کو موت ہے، اور پھر کیا کوئی ایسے نفوس بھی ہیں جن کو موت نہیں ہے، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک وقفہ ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اپنے آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اینڈ دس از دا سیکنڈ ایپیسوڈ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں موت کے حوالے سے۔ آغا صاحب، آپ بہت دیر سے باتیں سن رہے ہیں، نفس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ جس نے سانس لی وہ نفس ہے، اور جس نے سانس لی اسے موت آئے گی۔ پیڑ پودے میں بھی نفس ہے کیونکہ پیڑ پودا بھی سانس لے رہا ہے، اس میں بھی موت ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بچہ جس نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا 3 دن کے بچے میں وہ نفس مطمئنہ موجود ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کی نماز جنازہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر موت کیوں وارد ہو رہی ہے؟ موت اسی لیے وارد ہو رہی ہے کہ اس نے سانس لی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اس پورے آپ کے پرسپیکٹس کو اس طرح لے کر جا رہا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب ہے جس نے سانس لی اس کے لیے موت ہے، چاہے وہ 2 دن کا بچہ ہو، چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو، چاہے وہ نفس مطمئن کے ساتھ گزرے، چاہے وہ نفس لوامہ کے ساتھ گزرے، چاہے وہ نفس غیر مطمئن کے ساتھ گزرے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک پوائنٹ ہم لے رہے ہیں قلب، بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ میڈیکل سائنسز ابھی تک دل کو صرف پمپ مانتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتی۔ سرکولیشن کا پمپ ہے، پمپ ہے، ہمارے گھر میں پانی کی موٹر ہے، پانی بالکل پانی کی موٹر ہے، اور 40 منزلہ بلڈنگ تک پہنچا سکتی ہے ایک پمپ کے ذریعے۔ ٹھیک۔ لیکن قرآن کریم، پورے قرآن کو آپ اٹھا لیجئے، وہاں پر مہر لگائی تو دل پر، ایمان لایا تو دل پر، تصدیق کی تو لسان باللسان، لیکن ایمان لایا دل سے۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا یا مذہب کا جو پورا کا پورا ورژن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور میڈیکل سائنسز کا ورژن جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان دونوں کو کہیں آپ ملانے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم کنفیوژن میں چلے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اگر ہم اپنے مذاہب سے میڈیکل سائنسز کے ورژن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی کلو ہمیں ضرور اور یہ ڈیفینیٹلی ملنا چاہیے۔ اور دیکھیے، ہم اگر عام اپنی زبان میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے، میرے سامنے پوری یہ رپورٹ پڑی ہے، فیزیبلٹی رپورٹ، یہ بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، میری سمجھ میں آ رہی ہے، میری عقل میں آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ ہماری عرف عام کی زندگی ہے، اور یہ دل کا مطمئن ہونا ہی وہ نفس مطمئنہ، یا ہر ٹاپک پر، ہر چیز پر، ہر مرحلے پر نفس مطمئن چاہیے۔ اچھا، اور اس پہ نیورو کارڈیولوجی آج ایک باقاعدہ سائنس ہے جس میں دل کا بھی دماغ ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے آنے والے پروگرام میں کہ اس کو کس انداز میں موت ہوتی ہے۔ آپ کی بات سے میں نے کیوں لیا، لیکن اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے۔ کمران صاحب، اس میں سب سے پہلے جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ روح کو سمجھیں کہ روح کیا ہے۔ روح کو سر چلیے سمجھ لیتے ہیں، میں جو کیونکہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے۔ ہاں جی، ایک ٹاپک ہے بالکل۔ تو دیکھیں، میں اس کی ایگزامپل مٹیریل ورلڈ سے لوں گا کہ اس کو آپ ایک سمجھیں کہ ایک طرح کا جو موبائل ہوتا ہے، ویژول ہم سب یوز کرتے ہیں، اس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے، جی، سمز ہوتی ہیں، جی، اور کوئی مخصوص نیٹ ورک جب کنیکشن دیتا ہے تو وہ ایک مطلب مشہور عام جو نیٹ ورک ہے اس میں مور دین 5 کروڑ یوزر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب 5 کروڑ یوزرز مختلف اسی کنیکشن کی مختلف سمیں یوز کر رہے ہیں، مختلف نمبر یوز کر رہے ہیں، اور وہ کمپنی جو ہے سب کو مانیٹر کر رہی ہے کنیکشن کے تھرو کہ اس کو ایک یہ مخصوص لوڈ کر رہا ہے، اس میں پیسے لوڈ کر رہا ہے، اس کو یوز کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو روح کنیکشن روح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ یوزر ایسے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لڑکیوں کو بلینک کالز مارتے ہیں، مطلب الٹی سیدھے SMS کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ کنیکشن کو آپ جب اس کنیکشن کی اپنے اختیار کے تحت غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ جو یوزر ہے، یہ کنیکشن جو یوز کر رہا ہے اور وہ کسی کو تنگ کر رہا ہے، یہ جو اختیار ہے یہ ہے نفس۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ جب کنیکشن اس کمپنی کو آپ نے کہا کہ یہ یوزر جو ہے تنگ کر رہا ہے،
تو اس کے کنیکشن کو بلاک کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بند کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے, ٹھیک ہے, پنشمنٹ دی جاتی ہے. کچھ یوزر ہیں جو لوگوں کو ایس ایم ایس کرتے ہیں اچھے, کوئی قرآنی آیتیں وغیرہ, ٹھیک ہے, کچھ جو ہے وہ بہت جو کمپنی کی پالیسیز ہیں کہ جی اتنے اتنے تاریخ میں آپ بل جمع کرائیں یا یہ پے کریں, ان کو انعام دیا, ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے ساتھ میں. یہ انعام کیا ہے انعام کی انالوجی میں؟ انعام ایکسٹرا منٹس ملتے ہیں, فری ایس ایم ایس. مطلب آپ کی جو انالیسس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی میں برکت دیتا ہے, مختلف مواقع دیتا ہے, وہ ترقی ملتی ہے, ان کو شہرت ملتی ہے, ان کی صحت اچھی رہتی ہے, مشکلات کنیکشن روح ہے, کنیکشن اس کنیکشن کے بعد اس اختیار کو اختیار جو ہے نفس ہے استعمال کرنا اور اچھا کرنا یا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے. جی بالکل, اگر آپ اس کو پازیٹیو یوز کر رہے ہیں تو وہ بینیفٹ مل رہا ہے, اگر نیگیٹو یوز کر رہے ہیں تو پنشمنٹ مل رہی ہے, لیکن وہ کنیکشن ریمین کر رہا ہے, اسٹیبلش ہے. لیکن اگر آپ نے کنسسٹنٹلی آپ کا 5 دن کا آپ کو بلاک کیا گیا, پھر کھول دیا گیا, پھر آپ نے وہ کیا, پھر وہ سم بند کر دی جائے گی ہمیشہ کے لیے. یہ موت ہے, یہ موت. ٹھیک ہے. اچھا, موت تو قطع نظر اس کے بھی آنی ہے کہ آپ نے اچھا کیا یا برا کیا, ہاں وہ تو آپ کا ایک بیلنس ہے آپ کے اندر, مطلب آپ زندگی کو ایک بیلنس سمجھیں. ٹھیک ہے, 100 کا بیلنس ڈالا ہوا ہے آپ نے, 1000 کا ڈلوایا ہے, تو وہ آپ یوز کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس بیلنس ہونے کے باوجود بھی آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو وہ بلاک کر دیں گے بیلنس ہونے کے باوجود. طارق صاحب. جی دیکھیں, علی نے جو بات کی ایگزیکٹلی وہی بات ہے, بس انہوں نے ذرا مٹیریلسٹک ورلڈ میں اس کو ایکسپلین کر دیا. ایک اچھی انالوجی تھی, عام آدمی زیادہ آسان ہو سکتا ہے. آغا صاحب کی بات بالکل مناسب ہے, صرف سیمنٹکس کا فرق ہے. دیکھیے, جس میں کسی شخص میں, کسی بھی اینٹیٹی میں سانس کے بغیر اختیار ہوگا, ظاہر ہے بغیر اختیار نہیں, تو وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں عام لیول پہ. اب رہے کہ سانس ہے تو اختیار ہے. کیوں کہتے ہیں ملائکہ کو اختیار نہیں ہے؟ کیونکہ ملائکہ کو سانس نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, نفس المطمئنہ چھوٹے سے بچے کی آغا صاحب نے مثال دی, بالکل صحیح بات ہے. 3 مہینہ یا اس سے بھی چھوٹے بچے کا نفس المطمئنہ کیا. اچھا, ایک بچہ جو پیدا نہیں ہوا اس کا نماز جنازہ بھی نہیں ہے. ہاں, اب آپ جس نے سانس نہیں لی, جس بچے کا انتقال ہو گیا, جو پیدا ہوا اور اس نے سانس نہیں لی, اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. جس نے سانس لی اس کی نماز جنازہ ہے, سانس چاہے وہ 6 مہینے کا. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے, اب جن آیتوں کا آپ نے ذکر کیا, پھر نماز جن آیات کا آپ نے ذکر کیا, اس میں یہ ساری باتیں آٹومیٹیکلی کنفرم ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل, جب بھی نفس کہا گیا, ساتھ میں اس کا یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو ایک دن ختم ہونا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اور پھر وہ حساب دے گا. تمام جاندار حساب دیں گے. حساب کائے کا دے گا؟ اچھائی یا برائی کا. جس نے ٹوٹل اچھائی کی اس نے روح کو کنیکٹ کیا, یعنی وہ ڈیوائن سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. روح قلب کا وہ پارٹ ہے جہاں سے آپ کا کنیکشن جڑ سکتا ہے ڈیوائن سے. یہی وجہ ہے کہ میڈیکل سائنس کبھی نہیں سمجھ سکے گی کہ جب وہی آیا کرتی تھی تو قلب پر کیسے آتی تھی. وہ ٹھیک ہے, کیسے آتی تھی وہ نہیں سمجھ سکے, کیونکہ وہ قلب کو ایز اے فزیکل اینٹیٹی دیکھتے ہیں. قرآن پاک کی کچھ آیات کا ذکر ہوا, ایک آیت بہت خوبصورت ہے, ان کے دل ہیں مگر سنتے نہیں. اب دل سے کب سنا جاتا ہے؟ سنا تو کان سے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, ان کے دل ہیں مگر دیکھتے نہیں. ان کی روحیں, ان کے, یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی دل ان کی روحوں کے مقبرے ہیں. ان کے دل ان کی روحوں کے مقبرے ہیں, یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے. اس کا مطلب ہے وہ دل صرف ایک دل رہ گیا کہ جس کے اندر روح دم توڑ گئی, مینز اب آپ کبھی ڈیوائن سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے. وہ پمپ رہ گیا جس کا ذکر ہو رہا تھا. ہاں, وہ پھر وہ آپ کبھی ڈیوائن سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے. دیکھیے, پھر یہی بات حدیث مبارکہ میں بھی فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح فنکشن کر رہا ہے تو سارا وجود صحیح فنکشن کر رہا ہے. جسٹ کیا آیا, آغا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ اس میں نفس مطمئنہ اگر آپ نے اچیو نہیں کی تو بھی آپ کی موت آنی ہے. نفس کا مطلب ہے یور چوائس. ابھی میں نے اتنی بڑی مثال دی, انبیاء کا تو نفس مطمئنہ آٹومیٹیکلی اچیو ہوا, ان کا بھی تو نفس چلا گیا, انہیں بھی تو موت مطمئنہ جس نے اچیو کر لیا موت تو اس کو بھی. جی جی بالکل. میں جو بات دونوں کو الگ الگ کرنا چاہ رہا ہوں, میں جو دونوں چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہ رہا ہوں, میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے سانس لی اس کے لیے موت ہے, یہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. ٹھیک ہے, اور جس نے اعمال کو اچھا یا برا کیا, نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ, یا اسے بہتر کیا, اس کے لیے عذاب و ثواب کا جو میزان تیار ہے وہ ہے. یعنی جو نفس کی کیٹیگریز ہیں وہ تو ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ میزان ہے. میزان. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کی ایک سمپل سگنیفیکینس یہ دے رہے ہیں کہ نفس ہے کیا جس نے سانس لی بس, اور اس کی فلسافیکل سگنیفیکینس وہ اور ریلیجن جو سگنیفیکینس دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس
اس اختیار کا نام ہے جس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم اچھائی یا برائی میں تخصیص کریں گے, تمیز کریں گے. نفس دونوں طرف بہیو کرتا ہے, دونوں طرف بھی وہ آپ کی چوائس ہے. ٹھیک ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے حسن تقویم تک, ٹھیک ہے, اولیاء, انبیاء, امام, لیکن ان کا بھی تو اچھا اب یہاں ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے اور اس سوال کو میں یہاں چھوڑوں گا کیونکہ وقفہ لینا ہے, لیکن اس ڈسکشن کا پرہیپس اس پوری بات کا ایک کنکلوڈنگ ایک ریمارک ہے جو اولیاء کے ہاں ہمیں ملتا ہے, اس سے پھر ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے. ناظرین وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم موت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, ایک جب تصوف کی آپ نے بات کی تھی تو اس وقت ایک ریفرنس میرے ذہن میں آیا تھا جو ہمیں ملتا ہے, موتو قبل ان تموتو. مولانا صاحب فرمایا گیا ہے کہ مر جاؤ اس سے قبل کہ تمہیں موت آئے, اور باقاعدہ اس کا ریفرنس موجود ہے مکتوبات ربانی, حضرت شیخ حضرت مجدد الفسانی کی مشہور تصنیف جس میں ان کے خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے مرشد کو بھی لکھے اور دیگر اولیاء اللہ کو لکھے. اس کے دفتر اول میں یا آسان الفاظ میں اس کی بک 1 میں جو مکتوب نمبر 21 ہے وہاں پہ انہوں نے اس ریفرنس کو یوز کیا ہے اور فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو, اور صوفیہ کرام اور اولیاء کرام نے بھی اس کو استعمال کیا اپنے ڈسکشنز میں. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرو, اور اس سے پہلے کہ تمہیں وہ حقیقی موت آئے کہ جس کے بعد تمہیں اس دنیا سے جانا ہے, اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو, تمام چیزوں کو تم مار دو. یہ میرا خیال ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے کا مفہوم تقریباً یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو, تمناؤں کو, بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے آخرت میں نقصان دینے والی ہیں, اس سے پہلے کہ وہ موت آئے انسان خود ہی ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرے. ہر جگہ موت کا ترجمہ موت ہی نہیں ہوگا, تو موت کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان سے چھٹکارا حاصل کرے. اچھا نہیں, یعنی یہاں جو موت موتو جب یوز ہوا ہے کہ مر جاؤ قبل ان تموتو, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے, تمہیں موت ہے, صحیح. تو لفظ تو دونوں جگہ موت کا یوز ہوا ہے, تو وہی یہ میں جو نے- پہلا میں نے والا کہنا- مرنا ہے یہ نہیں کہ بھائی یہ خواہشات کی موت ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, اس سے تو نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ خودکشی کر لے اس سے پہلے کہ اس کو موت آئے. نہیں نہیں ایگزیکٹلی, یہ تو مفہوم نہیں ہو سکتا. خواہشات کی مفہوم موت. یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو, اپنی غلط عادات کو, غلط اطوار کو تبدیل کر لے, ان پر موت طاری کر دے, مراد ان سے چھٹکارا حاصل کر لے, ورنہ موت تو سامنے کھڑی ہوئی, انسان کی موت تو آئے گی. کیا اس بات کو یوں بھی لیا جا سکتا طارق صاحب کہ اپنے اختیار کو سرنڈر کر دے, کیونکہ یہ صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ نے کیا ہے؟ جی جی جی, دیکھیے جو آپ کا سوال ہے نا, اس کو 2 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. مذہبی حوالوں سے یہی بات رائج ہے, علماء ظاہر جو ہیں انہوں نے اسی طرح کی انٹرپریٹیشن بتائی ہے کہ جب آپ وہی نفس کو لے کے چلتے ہیں اور پریکٹسنگ اجتہاد, ذات جہاد اکبر تو سب سے بڑا اپنی ذات کے ساتھ ہے, نفس کے ساتھ, تو ایک لیول آ سکتا ہے ایسا کہ آپ ہر قسم کی خواہشات سے یا اس قدر تزکیہ نفس پہ آ گئے آپ کہ اب آپ آلموسٹ دنیا میں رہنے کا کوئی چام نہیں ہے. جب آپ خواہشات سے مر گئے, تو شاعر کہتا ہے جو خواہشات سے مر گیا وہ ویسے ہی مرا ہوا ہے. تو ایک یہ تصور لیا جاتا ہے علماء سے. اگر دوسرے علماء باطن کو اگر آپ پڑھیں ہسٹری میں تو دیکھیں اس بات کا وہاں سے بھی لنک ملے گا جو بشپ صاحب نے فرمائی تھی کہ آدم کا جو نفس سے اور جنت سے جو ریلیشن بتائی گئی تھی. پادری صاحب, جی جی پادری صاحب, میں چھوٹا ہوں. جی جی, اللہ کرے آپ بشپ بنے. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر ادیان کے بعد والے تھے جنہوں نے ہماری بہت رہنمائی کی ہے مختلف لوگوں کے, مختلف جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کو ہم عرف عام میں حضرت غوث پاک یہ کے غوث نام سے. پاک جن کو 11ویں شریف کے حوالے سے ان کی ایک کوئی چند 5-6 کتابیں, جن میں سے ایک کتاب ہے فتوح الغیب, شاہکار کتاب مانی جاتی ہے تصوف کی. اس میں ان کے وہ مقالجات ہیں جو انہوں نے بغداد کی مسجد پہ بیانات دی ہیں. اس میں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آدم, اب الفاظ پہ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی جو پادری صاحب فرما رہے ہیں, کہ آدم جب اپنے نفس کی پیروی میں مبتلا ہوئے, اور یہ ہوا نسیان کی وجہ سے, بھول چوک کی وجہ جی, سے. جب وہ اپنے نفس کی پیروی میں مبتلا ہوئے تو ارادہ آدم اللہ کے ارادے سے متصادم ٹھہرا. ٹھیک ہے, سرنڈر کے لیول سے وہ نکل گئے, اور وہ کر لیا انہوں نے جا کے جنت میں جس کو
منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اس سے کیا وہی آپ کی بات کہ کیا یہاں پر اختیار کو سرنڈر کر دینے والی بات ہے؟ جی ہاں، اگر تصوف کو روحانی حوالوں سے لے کے چلیں، کیونکہ تصوف کو مذہبی علماء نے، یعنی ظاہری علماء نے بھی ایکسپلین کیا ہے، تو ہاں وہ لیول اچیو کر لینا زندگی میں ہی کہ آپ ہر قسم کے خواہشات، ڈیزائرز یا جو بھی نام رکھ لیں، اس سے بالکل آزاد ہو چکے ہوں، اور یہ ظاہر تزکیہ نفس کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے موتو قبل ان تموتو کی، کہ آپ خواہشات سے مر جانا. یہ دنیا کے تقریباً اکثر مذاہب میں جب آپ روحانی ڈیفینیشن لیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں. روحانی موت کو وہ اسی طرح ریلیٹ کیا جاتا ہے ان جنرل کہ بندہ خواہشات سے مر گیا. یہ صوفیزم کی ڈیفینیشن ہے، اگر آپ صوفیزم کی. تھوڑا سا فرق کر کے ایک لفظ میں بند کر لیں تو وہ ہے نفس امارہ، کہ جس نے اپنے نفس امارہ کو مار لیا جی وہ کامیاب ہو گیا. وہ نفس جو برائی کا حکم جو دیتا برائی کا حکم دیتا ہے. تو وہ نفس امارہ کو مار لینا اگر اپنی موت ہے جس طرح آپ ڈیفائن کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری بات اسی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اپنے نفس امارہ کو مار لینا اس موت سے پہلے جو تم پر وارد ہونے والی ہے. جی، آپ نے نفس ہمارا مار لی، تو اب آپ کس لیول پہ آ گئے؟ اب آپ کا اختیار